اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ خلق پر، خلق عظیم پر فائز ہے۔ خلق یہ ایک بہت بڑی اعلیٰ صفت ہے۔ اچھی تہذیب، اچھی تربیت کا نام خلق ہے۔ اچھے اخلاق، اچھی صفتوں کا نام خلق ہے۔ بندے کے اندر اچھی تربیت ہو، اچھی تہذیب ہو، اچھی صفتیں ہوں، یہ علامت ہے کہ یہ اخلاق کا اچھا ہے۔ یاد رکھیے خلق تین قسم ہے: خلق حسن، خلق احسن اور خلق عظیم۔ یہ خلق عظیم جس کا ذکر قرآن میں ہے، یہ تین قسمیں ہیں: خلق حسن، خلق احسن اور خلق عظیم۔ خلق حسن یہ ہے کہ بندہ جتنا تکلیف دے اس کے بدلے میں بندہ اتنا ہی تکلیف دے۔ یعنی اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو اس کے بدلے میں بندہ ایک ہی تھپڑ مارے، دو نہ مارے۔ اور اس کا بھی خیال رکھے اس بات کا کہ جو تھپڑ اس نے مارا، جس جگہ پر اس نے تھپڑ مارا اسی جگہ پر ہی تھپڑ مارے، دوسری جگہ نہ مارے۔ یہ خلق کی پہلی قسم ہے۔ خلق کی کیٹاگریوں میں سے یہ پہلی قسم ہے کہ بندہ جتنا تکلیف دے اس کے بدلے میں اتنا ہی تکلیف دے، بندہ تجاوز نہ کرے۔ تکلیف دوبارہ دینے میں، اس کے بدلے میں تکلیف دینے میں تجاوز نہ کرے، اس سے بڑھ نہ جائے۔ اور خلق احسن یہ ہے، دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ جتنا تکلیف دے بندہ اس کا بدلہ نہ لے بلکہ اسے معاف کر دے، اسے معاف کر دے۔ اور خلق عظیم تیسری قسم یہ ہے کہ بندہ جتنا تکلیف دے تو اس کے بدلے میں بندہ تکلیف نہ دے، بدلہ نہ لے، اسے معاف بھی کر دے اور کچھ عنایت بھی کر دے۔ بدلہ بھی نہ لے، معاف بھی کر دے اور ساتھ کچھ عنایت بھی کر دے۔ اور یہ خلق عظیم والی یہ صفت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ اگر کوئی شخص آپ کو گالیاں دیتا تو اس کے حق میں آپ دعائیں دیتے۔ اگر کوئی شخص آپ کو برا بھلا کہتا تو حضور ہاتھ اٹھا کر اس کے حق میں دعائیں کرتے۔ اگر کوئی شخص آپ کو تکلیفیں دیتا، پتھر مارتا، گالیاں نکالتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہ کی بلکہ ان کے حق میں ہاتھ اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں خیر کی دعا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع پر میرے کریم آقا تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام جنگ میں مصروف ہے اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دفاع میں، حضور کے دفاع کی خاطر حضور کے سامنے کھڑے ہیں اور دشمنوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو جو تیر آتا اس خاطر کہ کوئی تیر یا کوئی نیزہ کوئی حملہ نہ کرے، کوئی وار نہ کرے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے، تو حضرت قتادہ دیوار بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک بدبخت نے تیر پھینکا اور وہ تیر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگا۔ اللہ اکبر! جس سے آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کا ڈھیلا ہاتھ پر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرمائیے، میری آنکھ درست فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ کا ڈھیلا اٹھا کر
آنکھ والی جگہ پر رکھا، لعاب لگایا، پھر اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور اس دعا کے نتیجے میں وہ آنکھ جڑ گئی، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک اس آنکھ کے اندر درد بھی نہ ہوا۔ نگاہ بینائی کا کم ہو جانا اور بات ہے، عمر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے آنکھ کی بینائی میں کمی آ جائے، فرق پڑ جائے، وہ بھی ہم مانتے ہیں، لیکن اس آنکھ کی بینائی میں بھی فرق نہ آیا، بینائی میں بھی فرق نہ آیا، بینائی تو دور کی بات، اس آنکھ کے اندر کبھی درد بھی نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو شخص بھی حاضر ہوتا، جو بھی عمل کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کبھی بل نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن طریقے سے اس کا حل فرما دیا کرتے تھے، کبھی ماتھے پر شکن نہیں آیا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ حضور تو ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، سارے جہانوں کے لیے حضور رحمت ہیں۔ تو خلق کی یہ 3 قسمیں ہیں، خلق حسن، خلق احسن، خلق عظیم۔ تینوں قسموں کی تعریفیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ خلق حسن کسے کہتے ہیں، خلق احسن کسے کہتے ہیں، اور خلق عظیم کسے کہتے ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور کا خلق کیا ہے؟ حضور کا خلق، پہلے میں یہ واضح کر دوں، خلق بندے کی ایک صفت ہے، خلق صفت ہے، اور جس کی صفت ہے اسے موصوف کہتے ہیں۔ جس بندے کی صفت، اس بندے کو موصوف کہتے ہیں، اور اس بندے کی یہ ایک صفت ہے خلق، اس کے علاوہ باقی صفتیں اور یہ ایک صفت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ حضور کا خلق کیا ہے، حدیث عرض کر رہا ہوں، سیاستہ کی حدیث، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، اور خود حضرت سیدہ عائشہ سے سوال ہوا کہ حضور کا خلق کیا ہے؟ حضور کا خلق، اللہ اکبر، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جواب ہاں میں آیا، ہاں ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اول سے لے کر آخر تک یہ سارے کا سارا قرآن حضور کا خلق ہے۔ یہ سارا قرآن کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا سے باتیں کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے قرآن کی تلاوت کرے، وہ سمجھ لے خدا سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ اول سے لے کر آخر تک یہ سارا حضور کا خلق ہے، یہ سارا حضور کا خلق ہے۔ اس حدیث کے مطابق حضرت سیدہ عائشہ کی اس روایت کے مطابق یہ سارا قرآن حضور کا خلق ہے۔ تو خلق تو صرف ایک صفت ہے، خلق تو ایک صفت ہے۔ اگر صفت کی عظمت و شان یہ ہے تو پھر موصوف کی شان کیا ہوگی؟ اور حضور کی صرف ایک صفت کی عظمت و شان یہ ہے، حضور کی اور صفتوں کی عظمت و شان کیا ہوگی؟ سارے کا سارا قرآن خلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی نشانی بتائی، ایمان والے کی نشانی بتائی، کامل ایمان والے کی نشانی کیا ہے؟ کامل ایمان والے کی نشانی فرمایا کامل المؤمنین ایمانا واحسنہم خلقا، حضور نے فرمایا کامل ایمان والے کی نشانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا احسنہم خلقا، کامل ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ اس کا خلق اچھا ہوگا۔ کامل ایمان والے کی، کامل مومن کی نشانی، کامل مومن کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جس کا خلق اچھا ہوگا۔ سمجھ لے وہ ایمان کے اندر کامل ہے، ایمان کے اندر کامل اور پکا اور سچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی کہ قرآن کہتا ہے
کہ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں، اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں اچھا اخلاق، حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا، فرمایا قرآن کے اندر اللہ کریم نے خود حسن اخلاق کی تشریح فرمائی، بیان فرمایا، ذکر فرمایا قرآن کے اندر کہ حسن اخلاق کیا ہے، اچھا اخلاق کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین، تین چیزیں بتائیں کہ جس کے اندر تین چیزیں ہوں سمجھ لو کہ اس کا خلق، اس کا اخلاق اچھا ہے، وہ حسن اخلاق پر ہے۔ قرآن کہتا ہے خذ العفو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، چھوڑ دینا سیکھو۔ جو معاف کرنا اختیار کرتا ہے پہلے نمبر پر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ دوسرے نمبر پر نیکی کی طرف دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا دوسری بات۔ تیسری بات وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے کنارہ کش ہو، جاہلوں کی صحبت میں نہ بیٹھے، جاہلوں سے دور ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس کے اندر یہ تین صفتیں ہوں اس کا حسن اخلاق ہے، اس کا خلق اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب مومن کا اعمال میزان پر ہوگا، ان اعمال میں سے، مومن کے اعمال میں سے میزان پر مومن کے اعمال میں سے سب سے بھاری جو عمل ہوگا وہ اخلاق ہوگا۔ قیامت کے دن میزان ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، ہر شخص کا حساب ہونا ہے، اللہ کریم نے ہر کسی سے حساب لینا ہے۔ تو مومن کے اعمال میں سے جب حساب ہوگا، میزان پر اعمال تولے جائیں گے، تو مومن کے اعمال میں سے میزان پر جو سب سے بھاری عمل ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا، وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ لہٰذا یہ صفت اپنے اندر پیدا کیجئے، یہ تربیت، یہ تہذیب اپنے اندر پیدا کیجئے، اخلاق کو اجاگر کیجئے۔ آج معاشرے کے اندر اخلاق ختم ہو گیا ہے، نہ بڑوں کا ادب رہا، نہ چھوٹوں سے محبت رہی، نہ بھائی کا خیال ہے۔ معاشرے کے اندر افراتفری مچ چکی ہے، کوئی کسی کا خیال نہیں کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق پیدا کرو، خلق پیدا کرو، خندہ پیشانی سے دوسرے کو ملو، مسکراتے ہوئے ملو، ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام پھیلاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب نماز فرض نہ ہوئی تھی، روزہ فرض نہ ہوا تھا، زکوٰۃ فرض نہ ہوئی تھی اور حج فرض نہ ہوا تھا، ان فرائض سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اور صرف یہی ایک عمل تھا، حسن اخلاق، حسن اخلاق۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا یمامہ کی طرف۔ یمامہ ایک ملک کا نام ہے، علاقہ ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں کا لشکر بھیجا، مسلمان اور کافر کے درمیان جنگ تھی، حق و باطل کا معرکہ تھا۔ مسلمان نے جنگ کی کافروں کے ساتھ، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ مسلمان کامیاب ہو کر جب واپس آنے لگے تو ان یہودیوں کا ایک سردار تھا، یمامہ والوں کا سردار تھا، اس کا نام تھا سمامہ بن آسال۔ مسلمانوں نے یہودیوں کے سردار کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اس کا سر قلم کر سکتے تھے، اس لیے کہ میرے آقا حق پر ہے، صحابہ حق پر تھے، اسلام حق پر ہے۔ میرے آقا چاہتے تو سر قلم کر سکتے تھے، اس لیے کہ اس نے اسلام کے خلاف سر اٹھایا تھا، وہ اسلام کا دشمن تھا، مخالف تھا۔ میرے کریم آقا اگر چاہتے تو اس کا سر قلم کر سکتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا اے صحابہ اسے مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ 3 دن مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ہے دشمن
اور حضور کتنا کرم فرما رہے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں، اے صحابہ خیال کرنا اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، وقت پر اسے کھانا ملے، وقت پر اسے پانی ملے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن جب اپنے حجرے سے مسجد نبی میں داخل ہوئے تو اس شخص سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ ثمامہ بن آسال نے کہا حضور آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو میرا سر قلم کر دیں، چاہیں تو مجھے آزاد کر دیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، حضور نے پھر پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے پھر عرض کیا حضور آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو میرا سر قلم کر دیں، چاہیں تو مجھے آزاد کر دیں۔ میرے کریم آقا دوسرے دن بھی خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ تیسرے دن پھر میرے آقا نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ ثمامہ بن آسال نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو میرا سر قلم کر دیں، چاہیں تو مجھے آزاد کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ اسے آزاد کر دو۔ اگر حضور چاہتے تو اس کا سر قلم کر سکتے تھے، اسے ختم کر سکتے تھے، مار سکتے تھے، حضور حق پر تھے۔ یارو 3 دن مسجد نبی کے ستون کے ساتھ بندھا رہا، کیوں کھڑا کیا؟ 3 دن مسجد نبی کے ساتھ کیوں باندھا؟ اور آخر حضور نے یہ فیصلہ کیوں فرمایا کہ اے صحابہ اسے آزاد کر دو، چھوڑ دو؟ صحابہ نے اسے آزاد کیا۔ وہ شخص مسجد نبی سے باہر نکلا، سیدھا کنویں پر گیا، غسل کیا، اپنے آپ کو پاک و صاف کیا، پاکیزہ لباس پہنا، خوشبو لگائی، معطر ہوا، پاکیزہ پاک و طاہر ہو کر وہ گھر جانے کے بجائے واپس مسجد نبی میں پہنچا۔ آزاد ہو چکا تھا، اسلام کا دشمن تھا، سر بھی قلم نہ ہوا۔ حضور کی کرم نوازی کہ حضور نے اسے آزاد کر دیا۔ اسے تو چاہیے تھا کہ فوراً اسے گھر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ گھر جانے کے بجائے سیدھا واپس مسجد نبی میں پہنچا۔ اللہ اکبر۔ حضور جلوہ گر تھے، میرے کریم آقا تشریف فرما تھے۔ وہ حضور کے سامنے حاضر ہو کر بیٹھ کر حضور کے سامنے عرض کرتا ہے حضور مجھے کلمہ طیبہ پڑھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ ثمامہ بن آسال کہتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے کوئی سختی نہیں کی، کوئی جبر نہیں کیا، کوئی تکلیف نہیں دی۔ 3 دن متواتر ہو گئے، مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ نے کوئی تبلیغ بھی نہیں فرمائی، کوئی حکم بھی نہیں فرمایا۔ 3 دن متواتر ہو گئے، میں آپ کو دیکھتا رہا۔ جب آپ اپنے حجرے سے مسجد نبی میں تشریف لاتے تو آپ کے آنے کے انداز کو دیکھتا، جب آپ واپس تشریف لے جاتے تو آپ کے واپس جانے کے انداز کو بھی دیکھتا۔ یا رسول اللہ جب آپ مسجد نبی میں داخل ہو کر جیسے آپ قدم دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے تو آپ کے قدم اٹھانے کے انداز کو بھی دیکھتا، جب آپ قدم رکھتے تو قدم رکھنے کے انداز کو بھی دیکھتا، جب آپ چلتے تو آپ کے چلنے کی رفتار کو بھی دیکھتا، جب آپ مسجد میں آ کر مصلی پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو آپ امامت فرماتے، نماز پڑھاتے تو اس انداز کو بھی دیکھتا، جب آپ رکوع میں قیام میں ہوتے تو حالت قیام کو دیکھتا، جب آپ رکوع میں ہوتے تو حالت رکوع کو دیکھتا، جب آپ تشہد میں ہوتے تو حالت تشہد کو دیکھتا، جب آپ سجدے میں ہوتے تو حالت سجدے کو دیکھتا۔ جب نماز مکمل ہونے کے بعد آپ دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو آپ کے دائیں اور بائیں طرف پھیرنے کے سلام کے انداز کو بھی دیکھتا۔ جب نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ کرام کی طرف آپ اپنا چہرہ رخ صحابہ کی طرف کر کے جب آپ بیٹھتے تو اس انداز کو بھی دیکھتا۔ جب آپ ہاتھ اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اس دعا کے انداز کو بھی دیکھتا۔ یا رسول اللہ جب آپ صحابہ کرام کو تبلیغ فرماتے تو انداز تبلیغ کو بھی دیکھتا۔ جب آپ مسکرانے کے انداز کو بھی دیکھتا اور آپ کے مسکرانے سے آپ کے منہ مبارک سے نور نکلتا
تو اس نور کو بھی دیکھتا اور اس نور کی چمک اس کا عکس دیواروں پر پڑتا تو اس نور کے عکس کو بھی دیکھتا۔ یا رسول اللہ کبھی آپ کی پیشانی مبارک کو دیکھتا، کبھی آپ کی زلف مبارک کو دیکھتا، کبھی آپ کی ریش مبارک کو دیکھتا، کبھی آپ کے رخسار مبارک کو دیکھتا، کبھی ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کو دیکھتا۔ ہر ادا کو دیکھتا رہا اور ہر ادا پر میرے اندر کی کیفیت بدلتی رہی۔ یا رسول اللہ آپ کی گفتار کو دیکھتا۔ آپ کی گفتار کے انداز کو دیکھتا، آپ کے رفتار کے انداز کو دیکھتا، آپ کے چہرے کا دیدار بھی کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ نقشہ کہتے ہیں کہ جب وہ سمامہ بے ناسال حضور کی ہر ادا کو نوٹ کرتا ہوگا، حضور کی رفتار کو نوٹ کرتا ہوگا، حضور کی گفتار کو نوٹ کرتا ہوگا، حضور کے چہرے کا دیدار کرتا ہوگا، وہ نقشہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کی کیفیت کیا ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اوندی گفتار تو صدقے، اوندی رفتار تو صدقے، اوندے دیدار تو صدقے، اوندے خد خال کیا پوچھ دی، عبودیت کو رنگ لایس، الوہیت کو چمکایس، تے ہر شان ٹھمکایس، مفصل حال کیا پوچھ دی، دل ازلو ہے دیوانی، شراب ہوودی مستانی، محمد یار وچھانی ودے جنجال کیا پوچھ دی، وٹھل منٹھار مدنی دی حقیقت حال کیا پوچھ دی، جیویں مخلوق وچ رہندے ایویں رب نال کیا پوچھ دی، اینی گفتار کال اللہ، اینا دیدار وجہ اللہ، تونی صدوے دے عبداللہ، اینے ڈھنگ چال کیا پوچھ دی، شکل بشرید حس اولا، جیویں قرآن پہ چولا، متا اکھ وچ پوئی پھولا، پٹا پروال کیا پوچھ دی، میٹھل منٹھار مدنی دی حقیقت حال کیا پوچھ دی، جیویں مخلوق وچ رہندے ایویں رب نال کیا پوچھ دی، اتا تو عبد صدوے دی، اتا تو حق نال ملوے دی، دماغیں کو چکر دیں دی ہے الٹی چال کیا پوچھ دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، چند صحابہ حضور کے ساتھ تھے۔ جیسے آپ جنگل میں پہنچے تو جنگل میں شکاریوں نے ایک ہرنی کو قید کر رکھا تھا، جال میں پھنسایا ہوا تھا۔ تو ہرنی کی جب نگاہ حضور کے چہرے پر پڑی تو ہرنی نے پکارا ادنو منی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے قریب آئیے، میرے قریب آئیے۔ ہرنی نے پکارا، ہرنی نے آواز دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی کی پکار کو بھی سمجھ گئے کہ ہرنی پکار رہی ہے، ہرنی بلا رہی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ساریاں بولیاں جانتے تھے، انسانوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے، پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، جنات کی بولیاں بھی جانتے تھے، فرش والوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، آسمان والوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، ساریاں بولیاں میرے کریم آقا جانتے تھے۔ جب ہرنی نے پکارا حضور سمجھ گئے کہ ہرنی بلا رہی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی کے قریب پہنچے، حضور نے فرمایا ما حاجتک، کیسے تم نے پکارا، کیسے بلایا، کیا تیرا کام ہے، کیا حاجت ہے، کیا چاہتی ہو؟ ہرنی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، شکاریوں نے مجھے جال میں پھنسایا ہوا ہے، قید کیا ہوا ہے، میں قید ہوں اور میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ کو اختیار ہے، مجھے آزاد کیجئے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کو آزاد کیا، ہرنی چلی گئی بچوں کو دودھ پلانے کی خاطر۔ ادھر سے وہ شکاری بھی آ گئے جنہوں نے ہرنی کو جال میں پھنسایا ہوا تھا، جنہوں نے ہرنی کو قید کیا ہوا تھا، وہ شکاری بھی آ گئے۔ جب شکاریوں نے دیکھا کہ جال خالی ہے، پنجرہ خالی ہے، واویلا کرنے لگے کہ کس کی یہ جرت ہے، کس نے ہرنی کو آزاد کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرنی کو میں نے آزاد کیا ہے، ہرنی کو میں نے کھولا ہے، آزاد کیا ہے۔ انہیں شکاریوں کو علم نہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کا مقام کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی شان کیا ہوتی ہے، انہیں علم نہ تھا کہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی
محنت کی, بڑی جد و جہد کے بعد, بڑی محنت کے بعد ہمارا یہ شکار ہمارے ہاتھ آیا, ہم نے قید کیا, جال میں پھنسایا ہوا تھا, آپ نے اسے چھوڑ دیا, آپ نے اسے آزاد کر دیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچوں کو دودھ پلانے گئی ہے, واپس آ جائے گی. شکاروں نے کہا, بدعقیدہ تھے, یہودی تھے نہ غیر مسلم تھے, شکاریوں نے کہا کہ کبھی آزاد کیا ہوا جانور بھی واپس آیا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا ہاں وہ ضرور آئے گی, اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی سے وعدہ کر کے گئی ہے. جب ہرنی وہاں پہنچی اور ہرنی کے بچے اپنی ماں کے پاس رکھ دو, تلے رکھ دو. جب وہ ہرنی کے بچے اپنی ماں کے قریب آئے اور تھنوں سے جب دودھ پینا شروع کیا, بچوں نے جیسے ہی ماں کے سینے سے اپنے منہ کو قریب کیا, پستان کے قریب کیا, بچے جیسے ہی اپنی ماں کے تھنوں سے دودھ پینے لگے تو ہرنی سے, اس کے جسم سے, ہرنی کے جسم سے بھینی بھینی خوشبو آنے لگی. ان بچوں نے کہا اماں جان خیر تو ہے, آج سے پہلے آپ کے جسم سے کوئی خوشبو نہیں آئی اور آج آپ کے جسم سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے, خیر تو ہے. ہرنی نے کہا بچوں آج سے پہلے کبھی میرے جسم پر اللہ کے نبی کے ہاتھ نہیں لگے تھے, آج میرے جسم پر اللہ کے نبی کے ہاتھ مس ہوئے ہیں, اللہ کے نبی کے ہاتھ لگے ہیں, اللہ کے نبی کے ہاتھوں کی برکت سے میرے جسم سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. ہرنی بچوں کو دودھ پلا کر جب واپس آئی تو شکاریوں نے جب ہرنی کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ عام بندہ نہیں ہے, یہ اللہ کا نبی ہے. وہ شکاری حضور کے قدموں میں گر گئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی ہمیں کلمہ طیبہ پڑھائیے. حضور نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یاد رکھیے حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے, حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت, اور اللہ کریم سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں. عظیم نقطہ عرض کر رہا ہوں, اللہ کریم سارے جہانوں کے پالنے والے, سارے جہانوں کے پالنے والے. قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ کریم سارے جہانوں کا پالنے والا. بولیے اللہ کریم, بولیے سارے. اللہ کریم سارے جہانوں کا پالنے والا, اللہ کریم سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا, سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا, اور حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اور حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت. حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, میں تقسیم کرتا ہوں اللہ کریم عطا فرماتا ہے, اللہ کریم عطا فرماتا ہے, حضور تقسیم کرتے ہیں. تو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والے اللہ کی ذات, اور سارے جہانوں کے لیے رحمت حضور کی ذات. اور پرورش اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک رحمت نہ ہو. میری بات کو نہیں سمجھے آپ؟ پرورش اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک رحمت نہ ہو. رحمت رحم سے ہے, پرورش اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک رحمت نہ ہو. ماں جب اپنی اولاد کی پرورش نہ کرے, اپنی اولاد پر رحم نہ کرے, والدہ اپنی اولاد پر رحم نہ کرے, پرورش نہیں ہو سکتی. تو پرورش کے لیے رحم کا ہونا ضروری ہے, پرورش کے لیے رحمت کا ہونا ضروری ہے. اگر اس رحمت کو ایک طرف کر کے صرف اللہ کی پرورش میں آئے تو یہ ناممکن ہے. حضور اللہ کی پرورش کے لیے آنے کے لیے ضروری ہے کہ رحمت پہلے موجود ہو, رحم پہلے موجود ہو. تو اللہ کا رحم اور اللہ کی رحمت حضور کی ذات ہے. خود رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ایک جہان کے لیے نہیں, دو جہانوں کے لیے نہیں, تین کے لیے نہیں, سارے جہانوں کے لیے حضور رحمت ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک نکتہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں حضور رحمت تو سارے جہانوں کے لیے ہیں, لیکن کافروں کے لیے حضور صرف دنیا میں رحمت ہے. کافروں کے لیے
حضور صرف دنیا میں رحمت ہے، جبکہ مسلمانوں کے لیے حضور دنیا میں بھی رحمت ہے، قبر میں بھی رحمت ہے، حشر میں بھی رحمت ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔